ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں گیس کی، جس کا پریشر سردی آتے ہی مزید کم ہو گیا ہے اور کے پی کے کے تقریباً تمامی شہروں میں یہ صورتحال ہے. بریک پر جانے سے پہلے عظم رحمان اور کاشان ناوان ہمیں رپورٹ کر رہے تھے. اب ہمارے ساتھ کامران علی موجود ہے، ان سے جانیں گے. کامران بتائیے گا آپ کہاں موجود ہیں، کیا صورتحال ہے اس علاقے میں؟ اس وقت ہم پشاور کے علاقہ پندو روڈ پر موجود ہے اور اس روڈ کے جتنے بھی علاقے جس میں اخون آباد، شاہین مسلم ٹاؤن، افریدی آباد، گجر آباد، شہید آباد، ان تمام علاقوں کے جو مکین ہیں وہ گیس لوڈ شیڈنگ سے انتہائی زیادہ پریشان ہیں اور نوتیا سے جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف نہیں ہے. یہاں پر بھی بہت زیادہ گیس لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے اور 10-10، 12-12 گھنٹے گیس لوڈ شیڈنگ جاری ہوتی ہے، جس نے یہاں کے جو مکین ہیں ان کا جینا جو ہے محال کر دیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ چند علاقہ مکین اکٹھے ہوئے، ان سے بات کریں گے. اچھا جی، کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے آپ کے علاقے میں؟ یہاں 14-15 گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ نے یہاں کی عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. سارے نان بھائیوں کے پاس سے پھر ہم جاتے ہیں کہ جب میں گھر میں کھانا نہیں پکتا ہے تو ہم پھر باہر ہوٹل پہ جاتے ہیں، تو ہوٹل والے بھی کہتے ہیں گیس نہیں ہے، کھانا کہاں سے ہم آپ کو دیں. تو کافی بچوں کو بھی پرابلمز ہیں، خواتین کو بھی پرابلمز ہیں. یہ علاقہ بہت پریشان ہے، پورا علاقہ گجر آباد، عزیز آباد، شہید آباد، یہ پورا علاقہ گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت پریشان ہے. جب ایک کمرے کا گھر جب سوئی گیس استعمال کرتا ہے تو اس کا بل 15,000، 16,000، 18,000، 25,000 تک آتا ہے. تو ایک مزدور آدمی تو 400-500 روپے مشکل کماتے ہیں، وہ کہاں سے اتنے بڑے بل بھر سکتے ہیں؟ پھر بھی قرض دار کر کے حکومت کو بل دیتے ہیں، کیونکہ پھر جب بل نہیں دیتے تو پولیس والے لاتے ہیں، ہم سے زبردستی بل وصول کرتے ہیں. تو ان کے اپنا سارا ڈپارٹمنٹ میں پولیس ہوتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، ہم سے بل وصول کرتے ہیں. بل تو ہم دیتے ہیں، بالکل کمپلیٹ بل دیتے ہیں، بڑے بڑے بل آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے عوام کے ساتھ. کیا سمجھتے ہیں کہ کن اوقات میں جو ہے گیس لوڈ شیڈنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے؟ بات اس طرح ہے بھائی جان کہ ہم بل دیتے ہیں، جب بل دیتے ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے، سوئی گیس والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں پوری سپلائی کرے. ہم بل پورا ادا کرتے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا گیس بہت مشکلات ہے، بہت تکلیف ہے. سردی میں تو بہت زیادہ تکلیف ہے. صبح رات 10 بجے چلی جاتی ہے، صبح 5 بجے آتی ہے، پھر دوپہر کو جاتی ہے، شام کو. بہت تکلیف اور بہت مشکلات کا ہمیں سامنا ہے. اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں حکومت سے، سوئی گیس والوں سے کہ برائے مہربانی ہمارا یہ جو علاقہ ہے یہ بھی بہت پسماندہ علاقہ ہے اور ادھر بہت پسماندہ لوگ رہتے ہیں. وہ اس پسماندگی کے باوجود بل بھی ادا کرتے ہیں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں سوئی گیس والوں کے مہربانی کرے، ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کرے. گیس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کن مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے؟ جی ہمارا تو یہ مسئلہ ہے، ہم نے ابھی بھی 26,000 بل جمع کیے، گیس ہے نہیں اور بل اتنے آتے کہ کمر توڑتے انسان کا. بجلی کا تو لوڈ شیڈنگ تھا، ابھی گیس کا بھی ہو گیا. ہمیں حکومت سے یہ خواہش ہے کہ بھائی ہمارے حل پر رحم کرے. اچھا جی، آپ بتائیں جب گیس نہیں ہوتی 12-12، 14-14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے تو متبادل آپ کے پاس کیا ہے؟ لکڑی جلاتے ہیں اور یہ جو ہے نا گیس کا مسئلہ، سلنڈر یہ تو پٹ جاتے ہیں، تو ہمارے لیے گیس کا بہت مسئلہ ہے. اور یہ لوگ بل ہم سے پورا لیتے ہیں، ایسے تو نہیں ہے کہ بل نہیں لیتے، لیکن بل پورا لیتے ہیں اور ہمارے لیے مسئلہ بہت ہے. یہ گیس کے جو متعلقہ حکام ہیں ان کو کوئی شکایت کبھی کی ہے؟ بات یہ ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ جب سردی شروع ہوئی ہے اس سے پہلے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور ہم بہت پریشان ہیں. نہ دوپہر کا ہم کھانا ٹھیک کھا سکتے، نہ صبح ہم ناشتہ بچوں کو دے سکتے. بچوں کو اسی طرح لے جاتے، کسی کو بسکٹ پکڑا دے، کسی کو نمبائی سے روٹی پکڑا دیتے. تو بہت پریشانی ہے. رات کو 10 بجے گیس چلا جاتا ہے اور صبح 5 ٹائم تقریباً آ جاتے ہیں. نماز کے بعد آ جاتا ہے، نماز کے بعد آ جاتے ہیں. وہ بھی ہلکا سا ہوتا ہے جس کے اوپر مطلب چائے بنتی ہے لیکن روٹی اس کے اوپر نہیں بنتی ہے. یہ پورا علاقہ اگر آپ ادھر اس دیکھ لیں، یہ روڈ کے ساتھ صحیح بڑا پیپ لگا ہوا ہے لیکن پھر بھی گیس، اس سے پہلے حکومت میں جو تھا گیس صحیح آ رہا تھا. پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دیا، پیپ بچھا دیا، گیس کم کر دیا، آگے کسی کارخانوں کو دے رہے، جو بھی حساب کر رہے، لیکن بہرحال ہمارے پاس گیس نہیں آ رہے اور ہم بہت پریشان ہیں. بل ہم پراپر دیتے، اس کے باوجود اگر ہم اتنا بل دیتے اور ہمیں گیس نہیں ملتا ہے تو خدا را ہم پہ رحم کرے. ہم کیا کریں؟ ہم لکڑیاں جلاتے، ہمارا پورا
گھر کا ستیاناش کر دیا. ساتھ والا گھر ہے اس میں اس دن آگ بھی لگی تھی لکڑی کی وجہ سے, کیونکہ گیس ہوتا ہی نہیں ہے. تو ابھی لکڑیاں ادھر بندہ کدھر سے لے کر آ جائے؟ بندہ ادھر سے اٹھا کر پندو میں چلا جائے, ٹالوں کے اوپر چلا جائے, ادھر لکڑیاں ڈھونڈتے رہے. یہ سارے دکاندار بھائی جتنے تاجر ہیں یہ بھی پریشان ہیں, اور گھر والے تو ہے ہی پریشان. عورتیں ساری بد دعائیں دیتی ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے تھے, اور ابھی یہ کیا کریں؟ ہم بھی سارے نکلیں گے اور اس کے خلاف جو جدوجہد کریں گے. جی بالکل, جس طرح آپ نے ان کی بات سنی تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ہزاروں روپے بل ادا کرنے کے باوجود ان کی گیس نہیں ہوتی, جس کے باعث نہ صرف گھریلو صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ اس روڈ پر جتنے بھی ہوٹل ہیں تو وہ مالکان بھی انتہائی زیادہ پریشان ہیں. گھنٹوں گھنٹوں گیس غائب رہتی ہے جس کی وجہ سے سب لوگ اس علاقے کے پریشان ہیں. تو یہ تھی پشاور کے علاقہ پندو روڈ کی صورتحال. اب ہم جائیں گے اپنے سینئر رپورٹر شہاب الدین کی طرف. تو جی شہاب, بتائیے آپ کہاں پر موجود ہے اور یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ شکریہ کامران. بالکل ایسی ہی صورتحال پوری پشاور کی ہے جیسے کہ ہمارے آج نیوز کے نمائندگان نے مختلف علاقوں سے رپورٹ دی ہے. سوئی گیس کے کم پریشر اور سوئی گیس کے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں, گو کہ سوئی نادرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ کے حکام اس چیز کو ماننے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے کہ پشاور شہر میں یا ضلع پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں کہیں پہ گیس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بعض علاقوں میں بالکل گیس آتا نہیں. یہاں پر اس علاقے میں جہاں پر ہم موجود ہیں یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ گیس پریشر کم ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو نہ پریشر کم ہے نہ اور کچھ. ایک دن کے لیے سی این جی سروس اسٹیشن جو ہے ان کو بند کیا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پریشر بھی آپ نے پھر دوبارہ دیکھو, لیکن پھر سے وہ سی این جی اسٹیشن انہوں نے اوپن کر دیے اور پھر سے ہمارے گیس غائب ہے. انہوں نے کروڑوں روپے کے جو فنڈ تھے انہوں نے کہا پیپ نیچے ڈیمیج ہے, یہ پیپ چینج کریں گے. جو گیس کے پیپ ہے انہوں نے کروڑوں روپے کے پیپ چینج کیے لیکن اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ سڑکیں یہ سب کچھ انہوں نے کنڈرات میں تبدیل کر دیے. جو شہر کا جو خوبصورتی تھی وہ سوئی گیس والے نے تباہ کر دی. آج ٹھیکیدار بھی غائب ہے اور نہ کوئی پوچھنے والے کہ گیس کہاں ہے. یہاں سے بالکل گیس تو بالکل کم از کم 1 سال ہو گیا کہ گیس کا پتہ ہی نہیں چلتا, گیس ہے ہی نہیں. بیڑا تباہ کر دیا علاقے کا ان لوگوں نے. علاقے دیکھیں سڑکیں بھی ٹوٹی بجی ہوئی ہیں. ٹھیکیدار ہے, ٹھیکیدار کہتا ہے شوکت علی کر رہا ہے, شوکت علی کہتا ہے میں بندے بھیجتا ہوں. یہ سیاستدان اپنی سیاست چمکا رہے ہیں اور کام نہیں کر رہے. کوئی بھی پیسے کھاتے ہیں کام ایک بھی نہیں کرتا. مہربانی کر کے بہت بہت مہربانی لوگوں کی ہوگی کہ گیس بحال کر رہے ہیں ہمارے لیے, بہت مہربانی ہوگی. آپ کا تندور کس علاقے میں ہے اور آپ کے تندور میں گیس آ رہا ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم. گیس نہیں گا جی بالکل. روٹیاں کی دکان ہے میری مالا مال جان کا, بالکل گیس نہیں گا, بالکل آئی نہیں گا. لکڑا بال بال کے بیڑا تباہ ہو گیا. بل دے 25,000 کا بل, 18,000 کا بل, 22,000 کا بل, 25,000 کا بل میرے کو موجود پے تے گیس نہیں گا. آج 1 سال ہو گیا, دل پھٹ گیا. آخر بند کرتے سے مجبور ہو کے کاٹ. لکڑیاں جلاتے ہیں کہ سلینڈر جلا رہے ہیں, لکڑی جلا رہے ہیں, تختے جلا رہے ہیں. یہاں سے لے کے لوری وارڈ سے لے کے کریم پور وارڈ کدھر بالکل گیس نہیں ہے. اور باقی ہم شوکت اس دن میں ہم لوگ گئے, اس نے کہتے ہیں ہم بس انشاءاللہ آ جائے گا. بالکل نہیں, نہ رات کو بھی گیس ہوتا ہے نہ دن کو گیس ہوتا ہے, بالکل نہیں ہوتا. تو آپ لوگوں کی مہربانی, آپ لوگ آ گئے تو ہماری یہ پیغام یہ ان لوگوں کو لوگ پہنچا لے. آپ کی مہربانی. جی صاحب آپ. بالکل جی, میں یہاں پر UC 14 میں رہائش پذیر ہوں اور یہاں UC 14 میں جو ہے تو بہت حالات خراب ہیں. گیس کی وجہ سے تو اتنے حالات خراب ہیں. پہلے تو کچھ نہ کچھ گزارا ہوتا تھا لیکن اب تو بالکل گیس آتی نہیں ہے. بچے پریشان ہیں, عورتیں پریشان ہیں, گھر میں سب لوگ پریشان ہیں. آخر یہ حکومت کیا کرے؟ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ بھائی مہربانی فرما کر, آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے اس لیے دیے کہ یہ مسئلے پیدا ہوں. آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے کہ آپ تبدیلی کے نام پر آئے تو مہربانی کرے یہ مسئلے حل کرائیں. بہت شکریہ جی. یہ ناظرین یہ علاقہ حشنگری کے لوگ تھے. ان کا کہنا ہے کہ حشنگری, کریم پورہ اور اس طرح لاہوری وارڈ یہ ایڈجسٹنٹ علاقے جو ہے اس میں کہیں بھی گیس نہیں آ رہے ہیں. نہ تندوروں میں آ رہے ہیں نہ گھریلو صارفین اس کے کچن میں گیس آ رہی ہے. اور سردی کا موسم ہے, ان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. اور ساتھ ہی جو زیادہ تر ہمارے اندرون شہر کے جو باسی ہے وہ تندور سے تیار روٹیاں لے کے جاتے ہیں, لیکن تندوروں میں بھی آج کل لکڑی اور سلینڈر سے گزارا ہوتا ہے. اور اسی طرح ابھی تو اسکول بند ہے لیکن جب اسکول کھلے ہو تو اسی طرح
बच्चे जो है ना बगैर नाश्ते के स्कूल चले जाते हैं और अभी जब ऑफिस में जितनी भी लोग जाते हैं इन इलाकों के जो सरकारी एहलकार हैं वो बगैर नाश्ते के वो अपने दफ्तरों में चले जाते हैं। ओवर टू स्टूडियो। तो बहुत शुक्रिया कामरान आपका भी और शाहबुद्दीन आपका भी। नाज़रीन, पेशावर में गैस सप्लाई की क्या सूरत हाल है, एक ब्रेक के बाद जानेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड के GM पेशावर ताज अली खान।